بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کچھ خبریں۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال، پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کی ادروائز صورتحال انتہائی گھمبیر ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ رجیم چینج کے بعد جو سب سے مشکل ترین جو صورتحال تھی وہ کب تھی، تو وہ اس وقت ہے، خاص طور پہ جب سے آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اور یہ 2 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ آج تیسرا دن ہے، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی، اس بات کو چھوڑ دیں کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے، وہ شہباز شریف ہیں، وزیر ہیں، اپوزیشن ہے، حکومت ہے، اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا ایشو ہے، اور یہ تو پولیٹیکل پلیئرز آپس میں سیٹل ڈاؤن کر لیں گے، اور یہ اس کا صرف پولیٹیکل اسپیکٹ بہت چھوٹا سا، آپ یوں کہہ لیں، اگر آپ کے سامنے پوری کائنات ہے تو ایک چھوٹا سا یہ پرزہ کہہ لیں ایک سامنے آیا ہے۔ ادروائز تو اس آڈیو لیکس میں جو کلیم کیا جا رہا ہے اور جتنا ہے 100 آور 100 گھنٹے کی آڈیو لیک، 100 گھنٹے کا کنٹینٹ، آپ ذرا سوچیں کتنا ہو سکتا ہے یہ ایک طویل عرصے تک، اور یہ جو پیس آئے ہیں یہ بھی بہت پہلے کے ہیں، اور یہ اس وقت کے ہیں جب چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی، اور اس کے بعد کے ہیں جب استعفے منظور کیے جانے تھے۔ تو ایک تھرو آؤٹ ایک یہ سلسلہ، یہ اتنا بڑا سکیم اور نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے پاکستان کا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب تک، کیونکہ جن لوگوں نے یہ ریکارڈ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو وہ کلیم کر رہے ہیں ان کے پاس واقعتاً وہ سب کچھ ہے، ایک پورا ایک 9 سے پہلے کہہ لیں آپ، 9-10 اپریل سے پہلے سے لے کے اب تک، تبھی وہ 100 سے زیادہ گھنٹے بنتے ہیں، اور 100 سے زیادہ گھنٹے کا مطلب آپ ذرا تصور کریں کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں، اور 24 چوک ضرب دیں 4 سے 96، 4 دن، اگر 4 دن اور رات بندہ مسلسل بولے تو 96 آورز بنتے ہیں، اور یہ تو بہت آگے تک ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ چیز بگ کی ہے، ریکارڈ کی ہے، لیکس کی ہے، جو بھی ہے اس کو نام دے لیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس باقی ڈیٹا بھی موجود ہے، ان کا کلیم جو ہے وہ کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ ہم سے خرید لیں، اور ہیکرز میدان میں آئے ہوئے ہیں، ڈارک ویب پہ پڑی ہے، آفرز آ رہی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اور اس میں کوئی بھی نہیں بچا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس آڈیو لیکس میں شاید ہی کوئی ہو جو بچا ہو، تو کوئی بھی نہیں بچا، جو میں آپ کو بتا دوں، یہ پوری کی پوری اس وقت جو رجیم ہے یہ سب اس میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اور یہ جو چیزیں آنے والے دنوں میں آئیں گی وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گی۔ اسی لیے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے نا یہ چلتا نہیں ہے، اور پارلیمنٹ ہے تو پھر ہے، 1973 کا آئین ہمارا دستور ہے تو ہے، اس کے اکارڈنگلی سب کچھ ہونا چاہیے، اور اس میں اگر آپ حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، کوئی بھی حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، وہ پولیٹیکل ہے، نان پولیٹیکل ہے، سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، کوئی بھی ہے، وہ میڈیا ہے، کوئی بھی، اس سے جوڈیشری ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تو پھر معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو دستور ساز ہوتے ہیں لوگ، جنہوں نے جو لیجسلیچرز کہلاتے ہیں، جو دستور بناتے ہیں، وہ ایک پوری دنیا کے مختلف باڈیز کا، مختلف ممالک کے سٹرکچر کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ چیزیں طے کی جاتی ہیں، بڑی محنت سے کی جاتی ہیں، کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے اور کس ادارے نے کیا کرنا ہے، اس کی لیمٹس کیا ہیں اور اس کی حدود و قیود کیا ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے یہ سیٹ کیا جاتا ہے، یہ فیلڈنگ سیٹ کی جاتی ہے ایک ریاست کی، کہ ریاست کو چلانا کیسے، اس کے بعد ہی یہ ریاست چلتی ہے۔ لیکن جب اس میں آپ ریڈ لائنز کراس کرنا شروع کر دیں، اپنی لمٹس سے نکل آئیں، دستور کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، قانون کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، رول آف لاء کا تصور جو ہے ملیا میٹ کر دیں، پارلیمانی جمہوریت، انتخابات، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، یہ سارے کنسیپٹ اگر آپ ختم کر دیں گے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جناب ہر فورم، پھر ہر مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے فورم ہے، پارلیمان ایک فورم ہے، اس پہ ڈسکس کریں، اور پارلیمان سے چھوٹے پھر کابینہ اس کا فورم ہے، کابینہ سے چھوٹا پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی فورم ہے، ای سی سی فورم ہے، مختلف فورمز بنائے ہوئے ہیں،
وہ بھی دستور کے ہیں، اسی طریقے سے جوڈیشری ہے، اسی طریقے سے ہماری مسلح افواج ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک تیار کیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے، تب جا کے یہ ساری چیزیں ریاست چلتی ہے اور ریاست پھر تگڑی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کیونکہ بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ ہاکی لے لیں، آپ کرکٹ لے لیں، تو وہاں پہ فیلڈ سیٹ کر دی جاتی ہے کہ آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے. کیپٹن جو ہے وہ پھر اس کو کرتا ہے، ہر بال کے بعد چیزیں سیٹ کر دی جاتی ہیں، فیلڈنگ سیٹ کی جاتی ہے. تو اس میں پھر کوئی کھلاڑی اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کرتا، اپنی حدود سے باہر نہیں نکلتا. تو لیکن یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، ہمارے ملک میں، یہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اور ہر کھلاڑی جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے، ہر ادارہ اپنی جگہ چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگ گیا ہے. تو یہ ہے بنیادی مسئلہ. تو اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں بہت زیادہ خطرناک ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، 1% بھی شبہ نہیں ہے مجھے. اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس سارے ہمارے پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو، کیونکہ کروشل ٹائم ہے. اسی لیے فوری طور پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس میں تمام انٹیلیجنس چیفز ہوں گے، اس میں ISI کے چیف ہوں گے، اس میں IB کے چیف ہوں گے، انٹیلیجنس بیورو کے، اور اس میں دیگر ضرورت پڑی تو ان کو بھی انوائٹ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے MI چیف بھی ہوں. تو مسلح افواج کے سربراہان تو ہونے ہی ہیں، اور اہم وزراء ہونے ہیں، یہ سب ہوں گے. اور اس کے بعد اس ایشو کو کیسے لپیٹا جائے گا، اس مسئلے کو کیسے سمیٹا جائے گا، اور کیونکہ یہ سکینڈل بہت بڑا ہے. سکینڈل یہ قومی سلامتی کا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم آفس، ہمارا وزیر اعظم ہاؤس اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. اور یہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں. یہ تب ہوا تھا اور وفاقی کابینہ کا اجلاس منسوخ کرنا پڑا تھا، جگہ تبدیل کرنی پڑی تھی، کیونکہ پتہ چلا تھا کہ جناب بگنگ ہو رہی ہے. اور پاکستان اسلام آباد میں ہی موجود 2 اہم سفارت خانے جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. اور یہ آن دا ریکڈ بتایا گیا تھا، آن دا ریکڈ وزیر داخلہ مرحوم رحمان ملک صاحب نے بتایا تھا. یہ ساری باتیں آن دا ریکڈ لے کے آئے تھے کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو چونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک طرف افغانستان کا معاملہ ہے، دوسری طرف چائنا ہے، تیسری طرف یوکرین ہے، روس ہے. یہ معاملات اپنی جگہ پہ برقرار ہیں اور انہی کے ارد گرد یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. تو بہرحال پھر وہ سائفر کو بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ سائفر بھی ایک حقیقت ہے، وہ کوئی ایویں نہیں ہے کاغذ کا ٹکڑا یا ردی کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اس کا کنٹینٹ پہ بھی غور کرنا چاہیے. کیونکہ وہ از خود وہ اس کی انویسٹیگیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ہم اس وقت کھیل رہے ہیں نا کہ کون تھا، وہ کیسے تھا، نہیں، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو ہمیں جو دیگر ممالک ہوتے ہیں یا جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اپنے لیے کچھ ڈس انفارمیشن بھی تو پھیلاتی ہیں. ڈس انفارمیشن کے ذریعے سارا کچھ ہوتا ہے، اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہیں، نیریٹو پھیلایا جاتا ہے، یہ سارا کچھ پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے. یہ سارا چیزیں کر کے تو اس کے بعد پروپیگنڈا بھی ایک ٹول کے طور پہ ہے، تو اس کا بھی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اور تمام پلیئرز کو، خواہ وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، ایک جگہ بیٹھنا چاہیے. میں تو کہوں گا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں اپوزیشن کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان کا نمائندہ بھی بلا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ادروائز ان کے ساتھ انٹریکشن کرنی چاہیے. یہ ایشو بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے. اور اس میں مسلسل بیان آ رہے ہیں اور مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اگلی بات یہ ہے، حیرت انگیز بات، کہ وہی بات ہے کہ جی آپ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو ماضی میں چونکہ جو اس وقت موجود ہے جی رجیم، ماضی میں ہر چیز موجود ہے ان کے ریکارڈ پہ میمو گیٹ بھی ہے، ان کے ریکارڈ پہ ڈان لیکس بھی ہیں، ان کے ریکارڈ پہ ساری چیزوں کو ریکارڈ کرنے کا بھی ایک ہے. وہ ساری چیزیں میں آپ کو پیچھے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا تھا. ایون ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ریاستی اداروں کے سربراہان ہیں ان کے فون بھی ریکارڈ کیے گئے، ان کی، اور مرحوم مشاہد اللہ خان جو ہیں وہ بتا چکے تھے کہ ہمارے پاس
سابق DG ISI اس وقت جو یہ دھرنا ورنا ہوا تھا ان کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہو چکے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے بجائے بس چلایا جا رہا ہے اپنی پسند اور ناپسند کے تحت۔ اس میں آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، تو اس پہ جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ہو سکتا ہے یہ معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے آپ بچ نہیں سکتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ رجیم چینج کے بعد جو مشکل ترین وقت تھا وہ یہ اس وقت چل رہا ہے، اور یہ آڈیو لیکس کس کے کیونکہ اب کوئی نہ کوئی آپ کو کندھا چاہیے جس کے کندھے پہ اور جس پہ یہ ملبہ سارے پہ پھینکنا ہے۔ یہ بات میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو انیشل بریفنگز دی گئی ہیں، یہ آف دا ریکارڈ جو بتایا گیا ہے حکمرانوں کو، اور وہ یہی بتایا کہ آپس میں جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ وہی کروا رہے ہیں، یعنی ہماری طرف پنڈی کی طرف اشارہ، پنڈی کی طرف یا کسی بھی انٹیلیجنس ادارے کی طرف کہ جی یہ ہمارے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں ابھی تک، یہ وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اس سے باہر نکل کے بھی سوچنا چاہیے کہ نہیں، یہ کام ان سے بڑا ہے، یہ کام چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ قومی سلامتی سے متعلق چیزیں ریکارڈ کی گئی ہیں، ساری ریکارڈ ہو چکی ہیں، جو لگ رہا ہے، کیونکہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جنہوں نے یہ گفتگو ریکارڈ کی ہے، ظاہر ہے کیونکہ وہ گفتگو کے ٹکڑے ہیں، وہ ایسی ہے اور وہ پیسز ہیں، اور پیسز سے اپنی پسند کے انہوں نے ریلیز کر دیے، باقی وہیں پہ پڑے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں اپوزیشن کو بھی ساتھ ملانا چاہیے، تمام اداروں کو اکٹھے بیٹھ کے یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس میں سارے ہی اس میں لپیٹے میں آ رہے ہیں، یہ معاملہ اتنا زیادہ سیریس ہے۔ تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، اور دوسری طرف ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں، یہ ایک اپنی جگہ پہ سوال ہے، اور لیکن یہ جو چیز ہے یہ میرا خیال ہے سب پہ حاوی ہو جائے گی، اور دیکھتے ہیں اس میں سے مزید کیا کیا برآمد ہوتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔